ہمارے ہاں بھی بعض انتہا پسند حضرات کا جو طرز عمل ہے اس کی صحت تصحیح کے لیے یہاں سے ایک نکتہ مل رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں بھی مبتدعین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، قبروں کو پوجنے والے بھی ہیں، طرح طرح کے عقیدے رکھنے والے اولیاء اللہ کے بارے میں بدعتیں ایجاد کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود وہ امت سے علیحدہ نہیں ہوں گے، وہ امت محمد کا حصہ ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ جیسے کہ حضرت مسیح کی امت میں شمار کیے گئے ہیں وہ لوگ، ان پر ایمان لانے والوں کے کھاتے میں درج ہوئے ہیں وہ لوگ، اگرچہ وہ مبتدعین تھے، اگرچہ انہوں نے بدترین شرک ایجاد کیا، انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا، لیکن ماننے والے تھے مسیح علیہ السلام کے، لہذا وہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ میں الَّذِينَ آمَنُوا کے تحت درج ہوئے ہیں۔ اس کو میں پہلے ایک اور دلیل سے بھی بیان کرتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ہیں بعض حضرات، وہ جماعت المسلمین بھی ہے اور ڈاکٹر عثمانی صاحب کی حزب اللہ اور ان کے ایک کزن کی حزب اللہ، یہ کچھ گروہ ہیں ہمارے ہاں، اور اہل حدیث میں بھی جن حضرات کو کچھ زیادہ جو ہے وہ توحید کے بارے میں ان کی حمیت جو ہے وہ زیادہ بیدار ہو جاتی ہے، پھر شدت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ مشرکین ہیں لہذا انہیں کافر قرار دو، اور کافر ہے تو گویا کہ مرتد ہیں، یا یہ کہ کم سے کم ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ کرتے ہیں، یہ مسجد میں لکھا ہوا یا محمد، اب اس مسجد میں ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ ان سب کے ضمن میں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ دیکھیے ایک چیز جو شریعت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیش کے لیے کفار کی دو کیٹیگریز بنا دی ہیں، ایک کفار مشرکین میں سے، ایک کفار اہل کتاب میں سے، اور اہل کتاب کے کفار کا درجہ مختلف رکھا ہے کفار مشرکین سے۔ ان کی عورتوں سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، ان کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں جو حلال ہو، باقی ان کا تو مشرکین کا تو حلال کھانا بھی آپ نہیں کھا سکتے، بکری بھی انہوں نے ذبح کی ہے، پتہ نہیں کس کا نام لے کر ذبح کی ہوگی، کیسے ہم کھا لیں؟ لیکن ان کا کھانا اگر وہ حلال کھانا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ طعامہم حل لکم، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ فی نفسہ ہی بھی حلال ہو، یہ نہیں کہ ان کے سور کو آپ اپنے اوپر حلال کر بیٹھیں، معاذ اللہ۔ تو یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ ایک فرق کر رہا ہے قرآن، حالانکہ یہود کے بارے میں کہا گیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بدترین شرک کا الزام قرآن عائد کر رہا ہے۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، لیکن اس کے باوجود ان کی کیٹیگری علیحدہ رکھی ہے۔ تو مشرکین اہل کتاب اور مشرکین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین کیٹیگریز ہوں گی۔ ہمارے ہاں بھی مشرک ہے، مبتدعین ہے، امت محمد میں شامل رہیں گے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے لیگل حقوق برقرار رہیں گے جب تک کہ کفر بواہ نہ ہو جائے، جب تک کہ کہیں آپ تکفیر نہ کر سکیں ان کی۔ so long as you accept them as Muslims، ان کے سارے قانونی دستوری حقوق سماجی حقوق برقرار رہیں گے، اور مسلمان کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی ہے، وہ فاسق ہو یا فاجر ہو، کوئی بھی ہو، بر او فاجر، نماز پڑھنی ہے۔ یہ ہے اصل میں ایک اہم بات کہ اصل میں ایمان کا دار و مدار ایمان بالرسالت پر ہے۔ یہ میں حقیقت ایمان کے ضمن میں بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ ایمان کی جڑ ہے ایمان باللہ، عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالآخرہ، لیکن قانونی اور دستوری اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالرسالت۔ امت بنتی ہے رسالت کی بنیاد پر، لہذا چاہے مبتدعین ہوں، چاہے مشرکانہ اوہام میں مبتلا لوگ ہوں، چاہے عملی اعتبار سے فساق و فجار ہوں، جو محمد کو ماننے والے ہیں، الا یہ کہ کوئی ایسی بات کریں جیسے قادیانیوں نے کی ہے کہ ایک نئی نبوت ہی کا اقرار کر لیا، ان کی تکفیر پر امت متحد ہو گئی۔ جب تک اس ایکسٹریم کو کوئی معاملہ نہیں جاتا، آپ کو اختلاف ہو، آپ ان کو فہمائش بھی کیجئے، تبلیغ بھی کیجئے، صحیح بات انہیں سمجھانے کی کوشش کیجئے، اس میں مار کھانی پڑے تو مار بھی کھائیے، لیکن کافر قرار نہیں دے رہے تو وہ امت محمد کا جز شمار ہوں گے، اپنے فسق یا فجور کی وجہ سے یا اپنے کچھ عقیدوں کی خرابی کی وجہ سے وہ خارج نہیں ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کی دوسری دلیل ہمیں یہاں سے مل گئی، تاریخی واقعات اور قرآن کے بیان کو جب آپ جوڑیں گے اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور ایک گروہ نے کفر کیا، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے تائید کی، نصرت فرمائی، مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو ہو گئے وہی غالب۔
آپ خدا کے لیے ڈر دیں، بالکل کسی بیچارے کچھ نہ کہو. میں تو اللہ کی قسم جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں بریلیوں میں، مجھے وہاں بھی خوشی ہوتی کہ یہی میرے نبی کے دیوانے. شیعوں کی مسجدوں میں جاتا ہوں، ان کے ساتھ بھی پڑھتا ہوں، مجھے کیا تکلیف؟ وہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا، مجھے رسول کی نسبت سب سے پیاری ہے. یہ گواہ ہے آپ دن قیامت کے کیا دیں کہ مولوی اسحاق نے کہا تھا میں ہر شے چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے نبی کے نام لینے والے کو نہیں چھوڑ سکتا. مجھے نہیں اس سے ناراضگی، آپ ناراض ہوتے رہے. وہ کسی بزرگ کو نہیں مانتا، نہ مانے، میرے نبی کو مانتا. بس آخری ایک حوالہ عبد المنان جی سنے آپ، یہ اس کی بات ہے جس کو ہم اہل سنت شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اولیاء کا سردار ہے وہ محی الدین ابن عربی. وہ خود لکھتے ہیں لطائف المنن کے کہ میرے جو شیخ تھے پیر شیخ ابو مدین مغربی. اب شیخ ابو مدین مغربی میں سب کو جانتا ہوں نا، یہ مولانا کی طرح وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ تھے. شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے خلیفہ تھے ابو مدین، ان کے مرید تھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی. تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک عالم سے ناراض تھا، میرے شہر کا عالم تھا، میں نہیں اس کو اچھا جانتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے مرشد کے خلاف تھا. وہ شیخ ابو مدین مغربی کو نہیں اچھا کہتا تھا، اس لیے میں اس عالم سے ناراض تھا. مگر ہوا کیا پھر؟ یہ کسی اور نے نہیں بتایا، خود شیخ اکبر نے بتایا کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور حضور کو اتنا ناراض پایا کہ اتنا ناراض کبھی نہیں کسی کو دیکھا. حضور نے پوچھا کہ محی الدین تو فلاں عالم سے ناراض ہے، پلے باندھو اس بات کو، نہ رو صحابہ کو نہ کسی کو، نبی کو رو. پوچھا میرے اس عالم سے کیوں ناراض ہے؟ فرمایا وہ میرے پیر کو اچھا نہیں جانتا. تو محی الدین کہتے ہیں حضور نے رنج سے فرمایا کہ تیرے پیر کو نہیں مانتا، مجھے مانتا یہ نہیں مانتا. اور ظالم تیرے پیر کو ماننا کب سے دین بنا؟ مجھے مانتا ہے. حیا کر جا کر اس سے معافی مانگ. صبح ہی جا کر شیخ نے اس سے معافی مانگی کہ میرے پیر کو یار مان یا نہ مان وہ تو میرے دل کی بات. نبی تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا، اگر تو اس کو مانتا بات ختم. اس کو اللہ کے لیے کسی طرح آج دل میں بٹھائے نا. آج کے درس کا خلاصہ کہ رسول اللہ کی بات کریں، باقی کو چھوڑیں. جو اچھا نظر آتا ہے جس کو وہ اچھا سمجھے، بسم اللہ ادب کرے. جس کو نہیں اچھا نظر آتا وہ برا کرے. وہ بھی برا اسی لیے کہتا ہے کہ اس کو پتا چلا اس نے حضور سے اچھا سلوک نہیں کیا. صحیح پتا چلا یہ غلط، یہ روتے رہے. کتابوں میں لکھا گیا. اب لوگ بعد میں آنے والے کیا کریں؟ ہاں آپ صحابہ کا عدل سناتے رہیں، وہ ان کے ظلم سناتے رہیں. کتابوں میں میں نکال دوں گا، دونوں طریقے نکال دوں گا. لکھ لیا لکھ دینے والا، بعد والے غریب پدر جائیں. جس کو جس پر اعتبار آ گیا اس پر لگ گیا. شکر کریں کہ کسی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، ایک کو مانتا ہے جس کو اللہ نے آسمان سے بھیجا. وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو نہ چھوڑے. اچھا، جب یہ بچ بچا کے فرعون کے لشکر سے آگے کو نکل رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم بنی اسرائیل کو ایک منظر نظر آیا کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں اور ان عبادت گاہوں میں بڑے بڑے بت سجائے ہوئے ہیں اور وہ ان بتوں کے مجاور بنے بیٹھے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی کوئی معبود گھڑ کے دے دیجئے. اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی کوئی ایسے ہی عبادت کی جگہیں ہوں، ہم بھی مجاور بن جائیں، ہمیں بھی لوگ آ کے چڑھاوے چڑھائیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارے دماغ سے، دل سے ابھی تک شرک کی بو باس ختم نہیں ہوئی. میں تو تمہیں وہاں سے نکال کے لا رہا ہوں، تم پھر اسی گمراہی میں پھنسنا چاہتے ہو. وہ فرعونیت کی وہ شکل، کیونکہ فرعون جو ہے ان مجاوروں کو کافی سرپرستی ان کی کیا کرتا تھا جہاں بت پرستی ہوا کرتی تھی. وہ مزاج کے اندر چونکہ ایک شرک موجود تھا اور ابھی اپنے رسول کی صحبت پوری طرح سے نہیں پائے تھے، نہیں اٹھا سکے تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے معراج پہ پہنچے، کوہ طور میں گئے، 40 دن وہاں لگائے، تو موقع پا کے پیچھے سامری ایک بڑا پتے باز قسم کا وہ ڈرامے باز تھا. اس نے اپنی روحانیت کا سوانگ رچایا اور اس نے گائے کے ایک بچڑے کی طلائی مورتی بنا لی اور کہا یہ تمہارا معبود ہے، اللہ کی ذات اس میں غلول کرائی ہے. اور کچھ اس نے ایسے چمتکار دکھائے کہ اس میں سے کوئی آواز آتی ہوگی یا کوئی
ہوا گزرتی ہوگی تو اس کے خرخرا، کوئی ایسی اس نے الٹی سیدھی کارروائی کر کے دکھائی کہ لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ بھئی لگتا تو ہے کہ اللہ کی ذات اس گائے کے بچڑے کے اندر آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو وہ بھی نبی تھے، چھوڑ گئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت روکا، بہت سمجھایا کہ بھائی اللہ کی ذات کہیں حلول نہیں کیا کرتی، وہ کسی گائے کے بچڑے میں یا کسی بت میں وہ نہیں آیا کرتی۔ نہیں مانے اور گائے کے بچڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ اب جو حضرت موسیٰ واپس آئے اللہ سے کمانڈمنٹس لے کے، تعلیمات لے کے، وہ الواح اور تختیاں جن پہ کہ یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، تو تختیوں کو تو انہوں نے ایک طرف رکھا اور حضرت ہارون کی، اپنے بھائی کی پٹائی شروع کر دی کہ تمہارے سامنے یہ شرک ہوتا رہا، گوشالہ پرستی، بچڑے کی پوجا ہوتی رہی اور تم اس کو بند نہیں کر سکے۔ اب عزیزان گرامی، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے اس نبی نے کیا جواب دیا، اور وہ جو جواب یہاں لکھا ہوا اس کو پڑھ کے کلیجہ ہل جاتا ہے۔ کہتے یبن لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری ماں کے بیٹے، میرے بھائی، نہ تو مجھے داڑھی سے پکڑ اور نہ سر کے بالوں سے پکڑ۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں انہیں بند کر سکتا تھا، میں جبرن انہیں روک سکتا تھا، میں ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا تھا، میں ان کو دین سے خارج بھی کر سکتا تھا، میں ان کو ایک علیحدہ فرقہ بھی قرار دے سکتا تھا، خارج از دین، کفار، کفر کا فتویٰ بھی دے سکتا تھا، میں ان کے خلاف فوج کشی بھی کر سکتا تھا۔ انی خشیت، میں تو صرف اس بات سے ڈرا، ان تقول، کہ تم ہی کل آ کے مجھے کہتے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقے فرقے بنا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ولم ترقب قولی، اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، اگر اللہ کا ایک نبی اپنے سامنے بچڑے کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو گوارا کر لیتا ہے، تفریقہ کو گوارا نہیں کرتا، فرقہ بندی کو اور ملت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے عمل کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ تھوڑا سا نازک سا ہے جی، آج کے حالات کے مطابق بالکل ہے، اور ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ فیصلہ آباد میں ہی نہیں، میں کہوں گا کہ پورے پنجاب میں حضرت مولانا صاحب جیسا عالم جو ہے نا، جو سچی حقیقت بات کرنے والا میرے خیال سے اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست، اللہ آپ کو اجر دے، اللہ آپ کی اس محبت کا اجر دے آپ کو۔ جی پوچھیں۔ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک فرقہ ہے جو کلمہ محمد کا کلمہ پڑھتا، کلمہ گو ہے، اور تمام کتابوں پہ یقین رکھتا ہے اور تمام مسلمانوں کے عقائد پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمارے ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں، ہماری قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد ہماری حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی کی جو حدیثیں ہیں، اور اس کے علاوہ آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ پچھلے پیغمبروں پر یقین رکھتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل وہ مسلمانوں کے جو ارکان ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ جی جی۔ مگر اس کا اس بنا پر تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ وہ کچھ صحابہ کرام کی مذہبی یا معاشرتی پالیسیاں نہیں، کچھ یعنی کہ نبی کے خاندان کے ساتھ نبی کی وفات کے بعد کچھ کوئی سلوک ایسا سخت ہوا ہے، یعنی کہ پرانا طریق کھول کے دیکھیں، اس بنا پر وہ کچھ پالیسیوں کو صحابہ کی صحیح نہیں کرتا، تو کیا ایسے بندے کا، ایسے مسلک والوں کا ان کے خلاف فتویٰ دینا، کوئی جماعت فتویٰ دیتی ہے کہ انہیں قتل کر دیں، کہ انہیں کافر کہا جائے یا یہ کافر ہیں جی، تو اس بارے میں تو یہ بھی فرمایا کہ یہ یا حدیث ہے یا قرآن۔ چلیں بھائی مولانا جواب دے رہے ہیں، آپ سوال نا مختصر کیا کیجیے کیونکہ وقت بہت ہی قیمتی اور بے شمار دوست یہ کیا بات سن لی میں نے آپ کی، سمجھ لی۔ اس بارے میں یہ وضاحت کر دوں، سب لوگ سن رہے ہیں اور میری یہ آواز میں چاہتا ہوں کہ مشرق مغرب کے مسلمانوں تک پہنچے
کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں وہ سارے ایک امت ہیں، بھائی ہیں. ان میں بے شک کتنے فرقے ہیں، کوئی کچھ سمجھتا کوئی سمجھتا، جو کچھ انہوں نے بیچاروں نے سنا اس پر لگے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے کسی کو کافر قرار دینا، اس کو قتل کرنے کا فتویٰ دینا بالکل غلط ہے. اس سلسلہ میں ایک حدیث ہی میں پیش کر دوں، اس سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا خلافت کا، تو ان کے سامنے ایک شخص نے انہیں گالیاں دی. وہ غصے میں آ گئے. ایک ان کا عقید مند پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں. جب اس نے یہ اجازت مانگی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا غصہ پی گیا اور وہ شخص اٹھ کر چلا گیا برا کہنے والا. تو بعد میں اس سے پوچھا کہ تو مجھ سے یہ پوچھتا تھا کیا اگر میں اجازت دے دیتا تو نے قتل کر دینا تھا؟ اس نے کہا میں نے کوئی کسر دینی تھی. تو آپ نے فرمایا اسی لیے میں غصہ پی گیا تھا. تجھے پتا ہونا چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام کے علاوہ دین میں کسی کا مقام نہیں ہے کہ اس کو کوئی آدمی گالی دے تو اس کو قتل کیا جا سکے. یہ صرف رسول اللہ کی شان ہے. باقی جو ہے نا ٹھیک ہے برا ہے کسی نیک آدمی کو برا کہنا، مگر اس سے نہ کوئی کافر ہوتا ہے نہ اس کا قتل جائز ہوتا ہے. پوری کتاب اسی دور میں بہت بڑے حنفی عالم تھے، یہ سارے جو ان جماعتوں کے لوگوں کو پڑھنی چاہیے. علامہ شامی جن کی رد المختار کے بغیر کوئی حنفی عالم کام نہیں کر سکتا، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی اس پر. سلطنت عثمانیہ تھی اس وقت ترقی کی. تنبیہ الغلاۃ والحکام کہ خبردار صحابہ کو گالی دینے والے کو کوئی قتل نہ کرے، جہنم چلے جاؤ گے. یہ مرتبہ صرف حضور کا، مفصل کتاب حوالوں کے ساتھ. اس نے کہا یار قتل کوئی معمولی بات ہے. اگر کوئی نادان جو اس نے سنا اس کی وجہ سے سمجھتا کہ انہوں نے برے کام کیے تو برا کہتا وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. تم کیوں قتل کرتے؟ رسول اللہ کو گالی دے گا کوئی مسلم مرتد ہو جائے گا، تو واجب القتل ہو. سیدھی سی بات میں نے عرض کر دی ہے. اس لیے صحابہ کرام کے ہم فدائی ہیں، دیوانے ہیں، مگر ہمیں ان کے فتویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کسی کو قتل کرنا چاہیے نہ کافر کہنا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنہوں نے محاصرہ کیا تھا اور قتل کیا، یہ تو زبان سے گالی دے وہ قتل کیا. مگر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین ان لوگوں نے مسجد پر قبضہ کر لیا، وہ نماز پڑھاتے ہیں، ہم آپ کو امام برک مانتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیسی بے نفسی کا ثبوت دیا کہ نہیں وہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں، یہ تم ان کے ساتھ مل کر کرو. جب میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں اس میں تم حصہ نہ. نماز کا کہا کہ نماز ان کے ساتھ پڑھو، یہ بخاری شریف میں ہے. اس لیے لوگوں کو نا اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، اندھے جوش میں نہیں آنا چاہیے، نہ کسی کو قتل کرنا چاہیے. قتل کرنے والا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا. قتل صرف 3 چیزوں پر اسلام میں کیا جا سکتا ہے. کوئی شخص اسلام چھوڑ دے، کہے حضور کوئی نبی نہیں ہے، یا شادی شدہ زانی ہو اس کو سنسار کر سکتے، یا اس نے قتل کیا ہو تو خون کا بدلہ خون. اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا یہ آئیں گے قاتل اور ماتھے پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، کہ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہے، کوئی انہیں جنت نہیں ملے گی. کسی شخص کا قتل کوئی مذاق نہیں ہے. جی بہت شکریہ بھائی آپ کا. وحدت عمر اور اعتدال والی بات تو سارے کرتے ہیں اور سارے کہتے ہیں کہ بھی ایک لڑی کے اندر پرویا جانا چاہیے، ایک رسی کو تھامنا چاہیے، لیکن رسی وہ وہی نشاندہی کرتے ہیں جو ان کے ہاتھ کے اندر پکڑی. بس یہ خواب اسی لیے شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا. صدیاں گزر گئی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، وحدت امت پر باتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کے وقت ہوتا ہے الگ الگ اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں نا گلے سے اوپر تھیں، ہمارے دل میں کوئی اتحاد اور وحدت کا جذبہ نہیں. ورنہ اس سے زیادہ کیا خرابی ہوگی کہ وہی باتیں کرنے والے لوگ نماز ہی ایک دوسرے کے پیچھے. تو اس بارے میں اصل بات جو سب کے لیے سمجھنے کی وہ ہے کہ دین جو ہم تک پہنچا نا، وہ لوگ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے تھے، ان کے لیے قرآن اور حدیث برابر تھی. آپ کی بات جو منہ سے نکلتی تھی وہ اللہ کی وہی ہوتی. اپنی طرف سے آپ دین کی بات اس وقت اگر کوئی نہ مانتا یا انکار کرتا اسلام سے نکل جاتا. کوئی درمیان میں واسطے نہیں تھے، براہ راست سن رہے تھے. اب درمیان میں بہت سے آدمی داخل ہو گئے کہ فلاں نے فلاں سے سنا. اب ان کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی بحثیں ہیں کہ ایک ہی آدمی کو کچھ لوگ کہتے ہیں ثقہ اور معتبر ہے، دوسرے کہتے ہیں ضعیف ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اور روایتیں مل جاتی ہیں جو ان کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے وہ زیادہ مستند ہیں. تو جب تک یہ فیصلہ نہ کریں گے کہ دین کا وہ حصہ جو اس حد تک یقینی اور بالکل قطعی ہے کہ پوری امت اس پر متفق، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین، پہلے علماء ان کو رکھ کریں، ان میں کوئی اختلاف کرے یا اس کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے، اس کو نہیں مسلمان سمجھا جائے گا. جیسے اللہ کے رسول کا آخری نبی ہونا ایک طے شدہ بات. جی
امت کے حوالے سے وقت امت کے حوالے سے سارے سامعین سنیں، اگر کوئی اہل علم بھی سن رہا تو خدا کے لیے ترس کھائے اس امت پر کہ جو چیزیں ضروریات دین ہیں۔ اہل علم سے کیا مراد ہے؟ جس کو کچھ دین کا تھوڑا بہت پتہ ہے اس کو دین کی خیر خواہی مطلوب ہے۔ اصل میں تو اہل علم وہی ہے، بیاتا کارے امت بسازیں کہ مارے زندگی مردانہ بازیں، چنا نالیں اندر مسجد شہر کہ دل در سینہ ملا گلا دیں۔ اقبال کہتا ہے مسلمانوں مل کر مسجد میں روئیں تاکہ شاید ملا کا دل پگھل جائے۔ اس کو ایسے مسلمانوں پر رحمت ہے، یہ کافر کہنے سے بازاد ہے، مسجدیں الگ کرنے سے مگر نہیں باز ہیں۔ انہوں نے اپنی الگ الگ دکانیں بنائی، کیوں کہیں گے کہ باقی مسلمان ہیں یار، جس جگہ وقت آ جائے نماز پڑھ نہیں کہیں گے۔ بات سمجھ یعنی کچھ علم کی کمی یہ کہ جو چیزیں ضروریات دین ہیں اتنی تاکید سے حضور نے بیان فرمائی، قرآن میں بھی حدیث میں ایک ایک مسلمان تک پہنچ گئی۔ جیسے کون مسلمان نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے؟ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو باتیں اس طرح ساری دنیا کے مسلمانوں کو پہنچ گئی ہیں کہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا سب جانتے ہیں کہ زنا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، ماں کے ساتھ، یہ ہے ضروریات دین۔ ان میں بھی کوئی جھگڑا شروع کر دے وہ نہیں مسلمان رہنا چاہتا، اس کو کہیں گے کہ کافر ہو گیا۔ تو ایک ٹرم تو یہ یاد رکھیں، ضروریات دین اس درجے کی چیزیں ہیں کہ مسلمان رہنا چاہتا تو ہر شخص کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیزیں ہیں کہ وہ ایک گروہ کو تو اس طرح پہنچی ہیں، ان کے پاس اتنی اس کی روایتیں ہیں کہ ان کے نزدیک وہ قطعی ہیں، بالکل ان میں کوئی شک نہیں ان کو کہ یہ ٹھیک ہے، مگر شروع سے اس بارے میں اختلاف ہو گیا، کچھ گروہ کسی نہ کسی غلط فہمی سے ان کے منکر ہیں۔ ان کے منکر کو کافر نہیں کہا جاتا، اس پر آپ یقین رکھنا چاہتے تو کریں، مگر دوسروں کو کافر نہیں کہتے کیونکہ پہلے سے یہ بات شبے میں پڑ گئی، کچھ ماننے سے انکاری ہوگا۔ ضروریات دین دوسرا ایک گروہ کے نزدیک قطعیات مگر ضروریات کے درجہ تک نہیں پہنچی، بہت سے لوگ اس کے خلاف بھی چلے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ تیسرا ہے ظنیات، ظن غالب کہ پروبیبل، شاید حضور نے فرمایا، یہ جس کو تسلی ہو مانے۔ دوسرا کہتا میرا نہیں یقین کہ آپ نے فرمایا، کوئی اس کو گمراہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تین چیزیں جب تک الگ الگ کر کے چھانٹی کر کے دماغ میں نہیں بٹھائیں گے نا کہ ضروریات دین کیا، قطعیات کیا ہیں جو آپ کے نزدیک قطعی ہیں مگر دوسرے لوگ اس میں شک کرتے ہیں۔ تیسری ہے ظنیات کہ وہ قطعیات کے درجے نہیں، گمان ہے، یہ خیال گزرتا کہ شاید حضور نے۔ یہ تین چیزیں کوئی پڑھائے کوئی پڑھے ساری عمر کوشش کر کے اس کو الگ الگ کرے تو فیصلہ کرے نا۔ ضروریات دین کا منکر کافر ہے، قطعیات کا منکر جو کہیں ہمارے گروہ سے نہیں ہے یہ مگر آپ اس کو کچھ نہیں گمراہ وغیرہ کہہ سکتے۔ ظنیات کا جو نہیں قائل اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ ظنیات جنہیں کسی نے سمجھا مجھے روایت پہنچی حضور رفع جان کرتے رہے آخر تک، کچھ کہتے ہیں ہمیں پہنچی کہ نہیں پہلے کرتے چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں۔ یہ باتیں ان سے نا ایک دوسرے کو برا بلا کہیں، یہ کلیئر کریں مائنڈ تو پھر اتحاد ہو، صلح ہو، مسئلے ایک ہو جائیں، ہر جگہ لوگ نماز پڑھیں، محبت کریں ہر عالم سے۔ ورنہ چھوٹی چھوٹی بات ایک آپ نے اخباری افواہ بھی پڑھ لی، ہو جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، عقل کے اندھ ہو، تمہیں پتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، اس کے لیے کتنے یقین کی ضرورت ہے۔ جی